کرکٹ کے عالمی کپ کی بات کر لیتے ہیں، جس کا تاج کس کے ساتھ سجے گا یہ فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ فائنل میں آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہونے جا رہی ہیں۔ دنیا بھر کی نظریں بڑے مقابلے پر مرکوز ہیں۔ فاتح ٹیم کو $40 لاکھ ملیں گے، جبکہ آج کا یہ فائنل جو ٹیم ہارے گی یعنی رنرز اپ، اس ٹیم کو $20 لاکھ کی انعامی رقم ملے گی۔ اس کے علاوہ جو پلیئرز کو رقم ملے گی وہ اس کے اضافی رقم ہوگی۔ تو آج کرکٹ پر حکمرانی کس کی ہوگی، نیا چیمپئن کون ہوگا، اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے۔ کرکٹ کے جو بڑے ستارے ہیں، جو بڑی ٹیمیں ہیں، آج وہ مد مقابل ہونے جا رہی ہیں۔ یہ فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے کہ فائنل میں آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیموں میں سے کامیابی کس کے حصے میں آئے گی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے فائنل سے پہلے احمد آباد کی پچ پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ پچ آئی سی سی کی نہیں بلکہ بی سی سی آئی کی کیوریٹر کی زیر نگرانی تیار ہوئی ہے۔ بی سی سی آئی کے چیف آف گراؤنڈ سٹاف ایشین گھمٹ نے جمعے کو پچ کی تیاریوں کی قیادت کی۔ ایشش گھمٹ نے بھاری رولر کا آرڈر دیا اور جو ورلڈ کپ کے لیے سیاہ مٹی سے تیار پچ کو سست کر سکتا ہے۔ پچ کی تیاریوں کے دوران آئی سی سی کا کوئی بھی نمائندہ اس وقت پچ پر موجود نہیں تھا۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس احمد آباد اسٹیڈیم پہنچے اور پچ کی تصاویر بھی ان کی جانب سے بنوائی گئیں۔ دوسری جانب شہر لاہور میں اسموگ کی صورتحال روز کی بنیاد پر بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 380 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت۔ موسم مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں مبین حیدر سے، جو اس وقت فیض آباد انڈر پاس پر موجود ہیں۔ صورتحال ہے شہر لاہور جو صوبائی دارالحکومت بھی گنا جاتا ہے، اس میں اسموگ کی صورتحال میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ اسموگ کی کنڈیشن جو ہے وہ بدستور روز بروز کی بنیاد پر جو ہے بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، لیکن اسموگ کی کمی کے اندر اسموگ کی کمی کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ محکمہ موسمیات کا بھی کہنا تھا کہ اسموگ کے پیش نظر کوشش کی جائے کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پر لازمی عمل کیا جائے اور کوشش کریں کہ جتنے بھی بائک پہ ٹریول کرنے والے افراد ہیں، پیدل چلنے والے افراد ہیں، ماسک اور چشمے کا استعمال لازمی بنائے اور کوشش کریں کہ بچے اور بوڑھے جو ہیں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ اور موسم اسی طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دوپہر کے وقت میں جو ہے تقریباً 3 بجے کے قریب تک 26 ڈگری تک درجہ حرارت جانے کے امکان ہے، جبکہ رات کے وقت میں جو ہے 13 ڈگری تک درجہ حرارت جو نیچے چلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا بھی کہنا تھا کہ کوشش کریں کہ پہناووں کا اور کھانے کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ جب موسم کی چینجنگ ہوتی ہے تو خوراک اور پہناوے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی لاپرواہی سے بھی جو ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوشش کریں احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل پیرا ہو اور جتنے بھی منفی اثرات ہیں موسم کے اور اسموگ کے، اس سے زیادہ سے زیادہ محفوظ رہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں، سیاسی موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، گورننس ڈیلیور کرنے والوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا۔ وہ نہ ووٹ کی عزت کرنا جانتے ہیں، نہ ہی گورننس کرنا جانتے ہیں۔ وہ تو مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی 16 ماہ کی کارکردگی پر الیکشن لڑنے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھیوں سے پوچھیں کیا وہ اپنی 16 ماہ کی حکومت کی کارکردگی پر الیکشن لڑنے کو تیار ہیں؟ جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندہ کہلواتے تھے انہوں نے تباہی کی۔ وہ حکومت میں آ کر صرف اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یو ٹرن لینے والے لیڈر نہیں بلکہ بزدل ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اور گورننس اور ڈیلیوری کے نمائندہ بنائے تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو، ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں۔ وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے، انہوں نے تبدیلی نہیں، تباہی کیا۔ پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی نہیں، بزدل کا نشانی ہے۔ میں اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو میرے ساتھ اسی کابینہ میں بیٹھتے تھے ان سے آپ پوچھے کہ کیا وہ اپنا 16 مہینہ کے کارکردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔
صہیونی فوج نے غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی ٹھان لی۔ غزہ کا سب سے بڑا اسپتال الشفا خالی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ شہیدوں میں 5,000 سے زائد بچے اور 3,300 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ صہیونی فوج نے غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اسکول، عبادت گاہیں، پناہ گزین کیمپ، حتیٰ کہ اسپتال بھی بمباری سے محفوظ نہ رہ سکے۔ غزہ میں خوراک، پانی سمیت بنیادی سہولیات کا فقدان۔ ہزاروں معصوم اور نہتی جانیں اسرائیلی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، کوئی بھی بمباری سے محفوظ نہ رہا۔ غزہ کا سب سے بڑا اسپتال اسرائیلی فوج کی بیرک بن گیا۔ صہیونی فوج نے غزہ کے الشفا اسپتال کو خالی کروا دیا۔ ڈائریکٹر الشفا اسپتال کے مطابق اسپتال سے 450 مریضوں کو نکال دیا گیا، جبکہ 120 مریضوں کی تشویشناک حالت ہونے کے باعث اسپتال سے باہر نہیں نکال سکے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الخفورہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی۔ ہر میڈیا کے مطابق شہیدوں میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ الخفورہ پناہ گزین کیمپ میں ہزاروں افراد پناہ گزین تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فوج کی خان یونس، انڈونیشیا اسپتال، الفلاح اسکول اور نصیرت پناہ گزین کیمپ کے اطراف بھی شدید بمباری۔ درجنوں ہلاکتیں رپورٹ۔ اسرائیلی فوج کی الوفا اسپتال بمباری سے اسپتال کے ڈائریکٹر شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق صحت کے نظام کی تباہی کے باعث مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید 43% فلسطینی جنوبی حصے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت سے حماس کے رہنما اسامہ حمدان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ پٹی میں کوئی بھی محفوظ مقام نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج شمالی اور جنوبی علاقوں پر بلا تفریق بمباری کر رہی ہے۔ صہیونی فوج نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عمارتوں پر بھی بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج الشفا ہسپتال سے متعدد شہید فلسطینیوں کی لاشیں بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا غیر قانونی محاصرہ کر رکھا ہے۔ غزہ میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے اور فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد ترکیہ غزہ کی تعمیر نو کرے گا۔ ہم غزہ میں اسپتال، اسکول اور رہائشی عمارتیں قائم کریں گے۔ ترکیہ کے صدر طیب ایردوان کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ظلم و بربریت کی نئی مثال قائم کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ہونے والی تباہی کو تلافی کے لیے جو بھی ضروری ہوگا کریں گے۔ غزہ میں لوگوں کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اور جماعت اسلامی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج لاہور میں مظاہرہ کریں گے۔ غزہ مارچ میں شرکت کے لیے مختلف شہروں سے کارکن کیمپس پل پہنچیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے شرکاء سے خطاب بھی کریں گے۔ زین علی سے مزید جانیں گے۔ زین بتائیے۔ جی بالکل، جماعت اسلامی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور کیمپس پل پر جو آج غزہ مارچ کر رہی ہے، مارچ کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ 20 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا جو سٹیج ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ 20,000 سے زائد شرکاء کے لیے جو کرسیاں ہیں وہ بھی یہاں پر لگا دی گئی ہیں، جبکہ 1:30 بجے کا جو وقت ہے وہ شرکاء کو دیا گیا ہے۔ 1:30 بجے اس مارچ کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آغاز ہوگا اور 4 بجے کے قریب امیر جماعت اسلامی سراج الحق جو ہے وہ اس مارچ سے خطاب کریں گے، جبکہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ بھی آن لائن اس مارچ کے شرکاء سے خطاب کریں گے، جبکہ حماس کے رہنما ڈاکٹر رانوف تکروری بھی جو ہے وہ اس مارچ میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ اس مارچ کی جو تیاریاں ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے۔ 4 بجے کے قریب جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے اور کارکن شرکاء کو جو ہے وہ 10 بجے کا تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ زین علی لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو لیے چلیں کہ کراچی نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ کام کیا جاتا ہے، قانون پاس ہے، ایکٹ پاس ہے، لیکن امپلیمنٹ آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کوئی اویئرنیس ہے؟ دیکھیں، فورس لیبر کے خلاف تو یقیناً کوشش کر رہی ہے حکومت، اور اب آپ ایسے واقعات کم دیکھ رہے ہوں گے، ایسی ویڈیوز بھی کم آ رہی ہیں، ایسی خبریں بھی کم آ رہی ہیں، اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بالکل ہی ایلیمنیٹ کیا جائے۔ باہر یقیناً بڑے پیمانے پہ اس میں کمی آئی، آپ سب حضرات نے دیکھا ہوگا، آپ نے وٹنس کیا ہوگا اس کو۔ تھینک یو جی۔